طرح سے ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو گھر 40 دن بند رہتے ہیں جس میں روشنی نہیں ہوتی، 40 دن سے وہاں جن آ کر رہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ سوال یہ ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ 40 ڈیز 40 دن تک اگر کسی گھر میں روشنی نہ ہو، لوگ داخل نہ ہو، کوئی آئے جائے نہ، تو وہاں جن آ کر بس جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے واللہ عالم ایسی کوئی روایت یا قرآنی کوئی آیت یا حدیث ہمیں نہیں ملتی یا اقوال صحابہ کی 40 دن اگر گھر بند رہے اور اس میں کوئی آئے اور نہ جائے، روشنی داخل نہ ہو تو جن آ کر رہتے، واللہ عالم ہم نہیں جانتے۔ ہاں یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں جن ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، انسانوں میں آتے جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، بلکہ ان کے بہت سارے کام میں شامل ہوتے ہیں، کبھی وسوسے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن کیا 40 دن کے اندر کسی گھر میں کوئی داخل نہ ہو یا اسی طرح کسی گھر میں روشنی نہ آئے تو کیا وہاں جن بس جاتے ہیں؟ ایسی کوئی صحیح بات تو ہمیں نہیں ملتی۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ویران جگہ پر، خالی جگہ پر واقع بس جاتے ہوں گے، لیکن 40 ڈیز کا کوئی فکس پیمانہ نہیں ہے کہ 40 دن اگر روشنی نہ آئے یا رہے تو جن داخل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جن آ کر کسی گھر میں رہ سکتے ہیں جو ویران غیر آباد ہو، لیکن 40 دن کے ایگزیکٹ ایسی کوئی بات ہے تو واللہ عالم ایسی کوئی بات تو ہمیں صحیح نہیں ملتی کہ 40 دن میں ہو سکتا ہے، 40 دن میں، 40 دن سے پہلے، 40 دن بعد، لیکن ایسا فکس 40 دن کی کوئی ایسی صحیح بات ہمیں نہیں ملتی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو پرانے گھر ہیں جیسے کھنڈر وغیرہ وہاں جن ہوتے ہیں، جبکہ کسی نے دیکھا نہیں، اور اگر وہاں سچ میں جن ہو، اگر کوئی وہاں جاتا ہو صرف دیکھنے کے لیے اور وہ درود اور دوسرے اذکار کرتے ہو تو کیا پھر بھی جن اس کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ کسی نے سوال کیا ہے کہ کھنڈر میں کیا جن رہتے ہیں، اور اگر ہم وہاں یوں ہی چلے جائے اس نیت سے کہ جن دکھ جائے اور ہم درود پڑھیں اور اذکار کریں تاکہ وہ ہمیں تکلیف نہ دے یا ہمارے پیچھے نہ لگ جائے، تو اس معاملے میں کیا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جنوں کو دیکھنے کی خواہش رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ جنوں کو دیکھنے کی خواہش کہ میں خاص دیکھوں، تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کیوں کھنڈروں میں آپ جا رہے ہیں، کیوں دیکھنا چاہتے ہیں ان کو؟ ٹھیک ہے، یہ درست خواہش نہیں ہے، اس لیے کہ جن انسانی آنکھوں سے دکھتے بھی نہیں ہیں، جن ہیومن آئیز سے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر دیکھیں گے تو کوئی شکل میں دیکھیں گے۔ اچھا شکل میں بھی دیکھیں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا جن ہے؟ نہیں پتہ چلے گا۔ یہ تو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائب کی بات بتائی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ جن شکلوں میں آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جن آئے، یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے کہ ہم دیکھنے جائیں کھنڈروں میں درست نہیں ہے۔ رہا اگر کوئی شخص کھنڈروں میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا جن اس کو پکڑ سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے ہاں اور نہ دونوں جواب ہو سکتا ہے۔ آپ خامخواہ جا کے ان کے علاقے میں انہیں تکلیف دیں گے تو وہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن کبھی نہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ اگر ہمارے پاس ذکر و اذکار ہے، حفاظت کی دعائیں ہیں بھی، تو ہم اس نیت سے کیوں جائے کہ اس سے اپنی حفاظت کر کے جنوں کو ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی حفاظت کی دعائیں ہم کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کھنڈروں میں خامخواہ انسان نہ جائے، خامخواہ جنوں کو دیکھنے کی خواہش نہ رکھے، اور ہاں کبھی جانا پڑے، مجبوری ہو تو اللہ کا نام لے۔ بہت سارے اذکار ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اگر اس کو ہم پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزیز ہر قسم کے جن اور انسان کے فتنوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور سب سے بہترین چیز انسانی حفاظت کے لیے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ صرف جن اور شیاطین بلکہ آندھی، طوفان، مصیبت، پریشانی ہر اس میں پڑھتے ہیں، وہ ہے سورہ فلق، سورہ ناس۔ تو آپ کو اگر کبھی جانا بھی پڑے کسی ضرورت کے تحت، کسی وجہ سے، کسی مجبوری میں، تو سورہ فلق اور سورہ ناس ہم پڑھ کے اپنے پر دم کریں، انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال لیتے ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ جنوں کے آنے اور جانے کا ایگزیکٹ ٹائمنگ کیا ہے، مطلب وہ کب آتے اور کب جاتے ہیں؟ دیکھیے جنوں کے آنے اور جانے کا ایگزیکٹ ٹائمنگ تو ہمیں نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے، لیکن کچھ نشاندہی ملتی ہے کہ وہ کب آتے ہیں یا کب نکلتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغرب کے وقت اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دو، اس لیے کہ مغرب کے وقت جن ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ مغرب کے وقت نکلتے ہیں، لیکن آتے اور جاتے ایگزیکٹلی کب یہ ممکن نہیں بتانا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں ضرور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر کے دروازے بسم اللہ پڑھ کے نہیں بند کیے جاتے اس میں جن داخل ہو جاتا ہے، شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ تو پتہ ہی چلا اب دروازے تو انسان کبھی بھی کھول سکتا ہے نا، کھولا اور بند کیا، دن ہو رات ہو صبح اور شام ہو، جیسے ہی آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا دروازے کھولتے اور بند کرتے وقت شیطان وہاں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا وہ کبھی بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن ہاں ایک وقت ہے وہ ہے مغرب کا وقت، اور عموماً جو ہے رات میں جن اور شیاطین زیادہ نکلتے ہیں، اسی لیے رات میں جو ہے پناہ مانگنے کا حکم ہے، یاد رکھیے ہمیں خاص طور سے۔ تو لہٰذا فکس ٹائمنگ کیا ہے جنوں کے نکلنے آنے جانے کے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ باتیں جو حدیث سے ملتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے رکھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال و جواب کو لے کر، اور کسی نے ایک سوال کیا ہے، بہت لوگ کہتے ہیں کیٹ میں جن ہوتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مطلب انہوں نے یہ سوال کیا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلی کے اندر جو ہے جن ہوتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو دیکھیے جن جو ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں، حدیث میں الفاظ ہے کہ وہ سانپ کی شکل لے سکتے ہیں، کتے کی شکل لے سکتے ہیں، انسان کی شکل لے سکتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی شکل لے سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا وہ بہت ساری شکلیں لے سکتے ہیں، جانوروں کی بھی اور انسانوں کی بھی۔ تو سوال یہ کیا بلی میں جن ہوتا ہے؟ تو دیکھیے ایک جن بلی کی شکل لے سکتا ہے، بلی کی شکل لے سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بلی جن ہو، لے سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں غور کیجئے، وہ یہ اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ جب کوئی جن کسی شکل میں آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ جن کتے کی شکل میں آیا، جن سانپ کی شکل میں آیا، جن انسان کی شکل میں آیا، جن بلی کی شکل میں آیا، جن کیڑے مکوڑوں کی شکل میں آیا، جب وہ کسی شکل میں آتا ہے تو سارے فزیکل لاز، طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جن کتے کی شکل میں آیا تو وہ ایک مقام ہوتا ہے جس مقام پہ اپنی شکل بدل کے انسان کے سامنے آتا ہے، اس کو اپنی شکل بدلنے دوبارہ اسی مقام پہ جانا پڑتا ہے، جو وہ کام وہ انسانی آنکھوں کے سامنے نہیں کر سکتا، اس کو اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، جس کے نتیجے میں اگر کوئی جن شکل بدلتا ہے اور اگر انسان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، جیسا کتے کی شکل میں آیا اور کسی نے اس کے مار کے ٹانگ توڑ دی، تو وہ کتے کی ٹانگ ٹوٹ جائیں گی، یا پھر اس کو مار دیا، گاڑی کے نیچے کچل دیا، وہ کتا مطلب جن مر جائے گا۔ سانپ کی شکل میں آیا کسی نے سانپ کو مار دیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ جن مر جائے گا۔ بلی کی شکل میں آیا کسی نے بلی کو مار دیا تو بلی مر گئی، مطلب جن مر جائے گا۔ تو جنوں کو اللہ نے ایک محفوظ جگہ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ شکلیں لے سکتے ہیں لیکن عموماً لیتے نہیں ہیں۔ وہ لے سکتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، عموماً نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خصوصاً لیتے ہیں، اسپیشلی لیتے ہیں، جنرلی نہیں لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اتنے محفوظ جگہ انہیں رکھا ہے، اس محفوظ جگہ کو چھوڑ کر انسانوں میں آنا یہ خطرناک بات ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہاں وہ لے سکتے شکل، لیکن جب وہ شکل لیتے ہیں تو سارے فزیکل لاز اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی جن بلی کی شکل میں آیا، بلی کو آپ نے مار دیا، وہ جن مر جائے گا۔ سانپ کی شکل میں آیا، آپ نے اسے مار دیا، وہ جن مر جائے گا۔ تو عموماً وہ نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ اتنا اللہ نے محفوظ رکھا، تو وہ کیوں خواہ اپنے کو بدلے؟ لیکن وہ لے بھی سکتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ عموماً نہیں لیتے، جنرلی نہیں لیتے، اسپیشلی لیتے ہیں۔ ہمارے پاس معاشرے میں ایک ڈر کا واتاورن ماحول ہوتا ہے، کوئی بلی دکھ گئی، ارے اس میں جن تو نہیں تھا، کوئی کتا دکھ گیا، ارے غائب ہو گیا، جن تو نہیں تھا، کوئی انسان آیا اچانک نہیں دکھا، ارے جن تو نہیں تھا۔ تو ہر چیز کو ہم جن سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے کہا جن خصوصاً شکلیں لیتے ہیں، عموماً نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جب وہ شکل لیتے ہیں تو سارے طبعی قوانین، فزیکل لاز اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ عموماً اپنے آپ کو، چونکہ اللہ نے ایک محفوظ جگہ انہیں رکھا ہے، وہاں رکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن اسپیشلی وہ شکل لے سکتے ہیں۔ تو جیسا سوال آیا ہے کیا بلی؟ ہاں بلی کی شکل بھی لے سکتے ہیں، کتے کی شکل لے سکتے ہیں، انسان کی شکل لے سکتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی لے سکتے ہیں، سانپ بچھوؤں کی شکل لے سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہمیں احادیث کے اندر اور اقوال صحابہ کے اندر ملتی ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا جن قرآن پڑھنے میں بھی لیزینس ڈالتے ہیں؟ کیا جن قرآن پڑھنے میں سستی ڈالتے ہیں ایک مومن پر؟ تو یاد رکھیے ہاں، شیاطین جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنوں میں وہ جن جو سرکش ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو ہر عبادت سے روکنا چاہتے ہیں۔ نماز میں روکنا چاہتے ہیں، سستی ڈالتے ہیں، اور روزے میں سستی ڈالتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں سستی ڈالتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں سستی ڈالتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے شیطان اتنے حاوی آج امت مسلمہ پہ ہو چکے ہیں، ہم میں سے اکثر قرآن پڑھتے ہی کہاں ہیں؟ آپ نے کہا سستی، قرآن ہی نہیں پڑھ رہے، سستی سے کم سست آدمی پڑھتا تو ہے۔ آج ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو صرف کسی کے مرنے پر، قرآن کو صرف کبھی جھگڑا ہو جائے تو، قرآن کو صرف جب طلاق کا مسئلہ ہو جائے تو، قرآن کو صرف جب ضرورت پڑے تو کھول کر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اس کے علاوہ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں جن انسان کو یقیناً سستی ڈالتے ہیں قرآن پڑھنے میں، اس لیے
کہ وہ ہدایت سے انسانوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہدایت سے دور رکھنے کے لیے سب سے بڑا کام یہ ہے انسان کو قرآن سے دور کر دیا جائے۔ انسان جب قرآن سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، حق سے دور ہو جاتا ہے، وہ زندگی تو جیتا ہے لیکن انسان ہوتے ہوئے جانوروں کی زندگی جیتا ہے، تو میرے بھائیوں جن یقیناً سستی ڈال سکتے ہیں، اور وہ ڈالتے بھی ہیں۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے آج امت مسلمہ کی اکثریت قرآن سے دور ہے، اکثریت، میجورٹی قرآن کیا ہے نہیں پتہ، پڑھنا نہیں آتا ہے، پڑھے بھی جاتا ہے تو بہت خصوصی اور مخصوص موقع اور وقتوں پر پڑھا جاتا ہے، جب ضرورت ہے صرف تب پڑھا جاتا ہے۔ اس کو ہمیشہ پڑھنے کا معمول بنائیے، ہاں شیطان ڈال سکتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جب قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ ہمیشہ پڑھیں، اور قرآن کے پڑھنے میں اگر وسوسے آئے، سستی آئے، تب بھی آپ یہ پڑھیں۔ ناظرین ہم اس ایپیسوڈ کو ہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ عزیز اگلی بار پھر ملیں گے، اور آگے کچھ باتیں ہم جن اور جادو کے تعلق سے ہم دیکھیں گے، تاکہ ہمیں شریعت کیا بتاتی ہے اس کا علم ہو، اور بہت سارے خرافات اور بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان